احد عبداللہ اسکول گیٹ پر کھڑے۔ چوکیدار نے جیسے ہی میرا نام پکارا میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ بابا آج پھر اتنی دیر لگا دی، میں کب سے انتظار کر رہا تھا، دیکھیں کتنی گرمی ہے۔ بابا نے میری بات پر مسکرا کر دیکھا اور بولے، ہاں بہادر، آپ بائک پر تو بیٹھے، پھر بتاتا ہوں کیوں دیر ہوئی۔ میں نے اسکول کیپ درست کی اور بابا کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اسی وقت میری نظر آگے جاتی سفید مرسڈیز پر پڑی جس میں میرا ہم جماعت علی بیٹھا تھا۔ بابا ایک بات پوچھوں؟ میرے ذہن میں کل بلاتے سوال کا جواب ضروری تھا۔ جی بیٹا ضرور پوچھیں، بابا نے ہجوم دوڑ سے نکلتے ہوئے کہا۔ بابا علی کے پاپا کے پاس تو مرسڈیز ہے اور وہ اے سی والی کار میں آتا جاتا ہے، اور آپ کے پاس یہ پرانی بائک جس پر اتنی گرمی لگتی ہے، اوپر سے اس کی آواز مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی۔ میں نے برا سا منہ بنا کر بائک کی طرف دیکھا۔ تو بیٹا بائک بھی تو ایک سواری ہے، اس میں ایسی کیا خامی ہے؟ کم از کم آپ پیدل تو گھر سے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ بابا نے نرم لہجے میں مجھے سمجھایا، لیکن میں اے سی تو نہیں ہے، میں ضد تھا۔ بیٹا یہ تو خدا کی تقسیم ہے، اور جس کو چاہے جتنا دے، ہمیں ہر حال میں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ بابا نے جواب دیا، تو بابا اللہ تعالیٰ ہمیں مرسڈیز کیوں نہیں دیتا؟ ہمارا گھر ساتھ والے انکل کے گھر جتنا بڑا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ مجھے ہر سوال کا جواب درکار تھا۔ میں مزید بھی پوچھتا، لیکن اچانک موٹر سائیکل رک گئی۔ نیچے اترو، ابا نے کہا۔ میں نے حیرانی سے آس پاس دیکھا، جہاں کچھ فاصلے پر نئی سڑک بن رہی تھی۔ یہاں کیوں اتر بابا؟ مجھے تو پہلے اتنی پیاس لگ رہی ہے، اوپر سے اتنی دھوپ۔ بابا مجھے لے کر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ آخد بیٹا آپ سامنے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو سڑک بنا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں اور بچے بھی۔ وہ سب اس گرمی میں بغیر اے سی کے کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تو ایسا گھر نہیں جیسا ہمارا ہے۔ میری نظر ساتھ بنی جھگیوں پر پڑی۔ بابا نے اپنی بات جاری رکھی، آخد بیٹا کیا ان بچوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ اسکول جائیں؟ لیکن ان کے ماں باپ مجبور ہیں کہ ان کے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں، لہذا زندہ رہنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ مزدوری پر لگا لیتے ہیں۔ آپ اگر اپنے اوپر لوگوں پر نگاہ ڈالو تو اپنا آپ ہمیشہ چھوٹا لگے گا، لیکن اپنے سے نیچے دیکھو تو آپ بہت بلند نظر آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل گھر بنا دیا، اچھا کھانا پینا دیا، تو اس پر شکر ادا کرو، نہ کہ خدا کی تقسیم پر ناشکری کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ان بچوں کی جگہ آپ ہوتے تو پھر؟ بابا نے تفصیل سے سمجھایا۔ میں نے فوراً دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی سوچ پر معافی مانگی۔ واقعی اس ذات کی تقسیم میں مصلحت ہوتی ہے۔ میری جھکی نظروں سے بابا کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے میرے تمام سوالات کا جواب دے دیا ہے۔ بس بیٹا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں۔ دنیا کی نظر میں ان کے پاس کچھ نہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے صبر پر انہیں بلند درجات دیے جائیں گے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ میرا دل ابھی تک اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔